أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری آزمائش ہوگی مالوں سے اور جان سے، اور اس میں اور بھی کچھ ہوگا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سے بھی آپ ایسی باتیں سنیں گے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچائیں گی، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں وہ بھی آپ کو تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی باتیں ضرور کریں گے۔ لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر اس پر کاربند رہیں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تبلون، اور تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، فی اموالکم، تمہارے مال میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی عیسائی اور یہودی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان سے آپ ضرور سنو گے دکھ بری باتیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جو شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں جو، ان سے بھی سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذن کا مطلب ہے تکلیف دینے والی باتیں، دکھ دینے والی باتیں۔ کثیرہ کا مطلب بہت زیادہ، یعنی وہ بہت زیادہ آپ کو دکھ دینے والی باتیں کریں گے، آپ کو وہ سننی ہوں گی۔ اور پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری رکھو گے، فَإِنَّ، پس بے شک، ذَلِكَ، پس یہ جو ہے، من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یعنی کہ ہمت والے ہی صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، برائی سے دور رہتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں۔ غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بات فرمائی ہے، اور یہ آزمائش ہر بندے سے ہونی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے کو بعض اوقات آزمائش مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندے کو گالی گلوچ، طعن و تشنیع، توہین اور ذہنی کوفت برداشت کرنا پڑتی ہے، تو اس سے آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اور بعض اوقات لا تبلون فی اموالکم فرمایا، یعنی مالوں میں بھی، مال کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد میں حصہ لو، تو اللہ کی راہ میں قربان کرنا مال کا، وانفسکم، اور اپنی جان کا۔ مال کا قربان کرنا اور جان کا قربان کرنا بہت اہم ہے، یعنی یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مال کو کنجوس بن کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں تو اللہ کے پاس جمع کرا دیں قیامت کے دن، وہی مال ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کو اپنے پاس کنجوس بن کے رکھتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں اور کسی کام کا مال نہیں رہتا۔ پیچھے اگر اولاد ہو تو وہ بھی اس کو عیاشی اور فحاشی میں ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مال کا فائدہ یہی ہے کہ بندہ کھائے پیے، کپڑے پہنے اور پھر آگے اللہ کے پاس جمع کرا دے، یعنی کہ صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ دے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے تقسیم کرنے کا اس طرح تقسیم کر لے تو اللہ تعالیٰ بندے پر کرم کر دیتا ہے۔ اسی طرح مال کے نقصان سے بھی بندے کو بعض اوقات آزمایا جاتا ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا بزنس ہے، سمجھو کاروبار ہے، اب اللہ چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو ذرا میں نقصان کاروبار میں دے کر ذرا دیکھوں کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے اور شکایت تو نہیں کرتا۔ تو بعض اوقات بڑے بڑے کاروبار، کمپنیاں ہوتی ہیں، لمیٹڈ کمپنیاں بڑی کروڑوں اربوں میں ہوتی ہیں، اور ان کے مالک جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے نا تو وہ اس میں نقصان ہی نقصان ڈال دیتا ہے، تو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ جتنا بھی اپنا منصوبہ بندی کرتے ہیں سب فیل ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے امتحان جو رکھ لیا ہوتا ہے۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ مال سب کچھ تیرا ہی تھا، تیرے پاس واپس آ گیا، الحمدللہ ہم اس پہ راضی ہیں، تو ہی مالک مختار ہے، ہم کوئی اس دنیا میں تھوڑا مال لے کر آئے تھے، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے، جو ہمیں مالک بناتا ہے، یہ تیری رحمت سے ہم مالک بنتے ہیں، لہذا یہ سب کچھ ہے ہی تیرا، تو اس لیے ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے، یہ سب تیرا تھا، تیرے پاس چلا گیا، الحمدللہ شکر ہے، اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما، کرم فرما۔ بس بندہ دعا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ صبر کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو جو نقصان ہوتا ہے ہر بندے کو واویلا نہ کرے، دوسروں کو نہ سنائے، بلکہ اگر سنانا ہے تو اللہ کے سامنے بیٹھے اللہ کو سنائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بات نہ کرے، بس یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح صبر ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کو سنائے گا تو وہ شکایت ہوتی ہے اللہ کی، کہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے دوسرے بندوں کے سامنے، تو اس لیے دوسرے بندوں کے سامنے بس یہ کہے الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، ہم اس سے خوش ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اسی کا مال ہے، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، یہ سب کچھ اسی کی رحمت سے ملا، اسی کی رحمت سے، اسی کے کرم سے، اسی کے فضل سے اس نے لے لیا، تو شکر ہے، اسی کا تو تھا۔ بس یہی بات کہے دوسروں کو، اور دوسروں کے سامنے کوئی شکایت نہ کرے، کوئی اور واویلا نہ کرے، بس سمپل سی بات، آسان سی بات ہے، اس طرح بندہ بات کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ بعض اوقات وَأَنفُسِكُمْ سے مراد ہے جان کی قربانی بھی ہوتی ہے، جس طرح جہاد ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات بندے کو جہاد کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہاں پر دشمن سے لڑنا پڑتا ہے، وہ بھی وقت آتا ہے، اس وقت اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ کبھی ایسا وقت بندے کی زندگی میں آ جائے جب جہاد کے لیے اس کو پکارا جائے تو لبیک کہے اور چل پڑے، اور کوئی فکر نہ کرے، یہ سمجھے کہ اللہ کے لیے جان ہے تو اسی کی ہے، تو اسی کو دے دوں گا، کوئی بات نہیں، اگر زندگی میری لکھی ہوگی تو میں واپس آ جاؤں گا، اگر نہیں میری شہادت لکھی ہوگی شہید ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ شہید تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ شہادت اتنی اچھی موت ہوتی ہے کہ عام بندہ جب مرتا ہے تو اس کو موت اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح 300 تلواریں بندے کو کاٹیں، یعنی آپ تلوار مارو بندے کو، کتنا درد ہوتا ہے آپ دیکھیں، پھر آپ 300 تلواریں ماریں کتنا درد ہوگا، اتنا درد ہوتا ہے ایک بندے کو موت کے وقت، اور جب اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ لیکن جو شہید ہوتا ہے نا اس کو اتنا درد ہوتا ہے جتنا چیمٹی بندے کو کاٹتی ہے نا، تو کتنا درد ہوتا ہے، تھوڑا بس اس طرح کا درد ہوتا ہے اس بندے کو جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کی موت بھی آسان ہوتی ہے، اس کو آگے جنت دکھائی جاتی ہے اور فوراً اس کے لیے وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اس کے لیے تو موج بن جاتی ہے۔ اس لیے جہاد فی سبیل اللہ میں جان قربان کرنے کی بڑے ہی فائدے ہیں،
اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ بہت ہی خوبصورت بن جاتی ہے اور بندے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور قبر و حشر بھی آسان ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، وَأَنفُسِكُمْ سے مراد یہ بھی ہے کہ بندے کو بعض اوقات بیمار کر دیا جاتا ہے، بعض بندوں کو بیمار کیا جاتا ہے، اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، صحت مند ہوتے ہیں بندے اور ایک دم بیمار کر دیتا ہے۔ وہ بیمار جب ہوتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں، تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ تو جس طرح ایوب علیہ السلام کو بیمار کیا گیا، انہوں نے کتنا صبر کیا، انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میری زبان سلامت رکھنا تاکہ تیرا ذکر تو کرتی رہنا۔ تو وہ پھر اس طرح، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر دیکھیں نا، پیغمبر بھی ہوں تو ان کو بھی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے جو ہم بندے ہیں نا، ہمارے اوپر بھی امتحان ہوتے ہیں، اس لیے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بیمار بندہ ہوتا ہے تو بعض بیماریاں بندے کو آتی ہیں تو وہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بعض بیماریوں سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں وہ بندے کو سزا کے طور پر آتی ہیں کہ دنیا میں ہی اللہ گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، آخرت میں بندہ بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اور بعض بندے ہوتے ہیں جن کو وہ تو ہوتے ہی گناہ گار ہیں تو ان کو ادھر ہی سزا ملتی ہے تاکہ بیمار کر دیا جائے، سزا میں پڑے رہیں اور شاید وہ توبہ استغفار کر لیں، تو موقع دیا جاتا ہے بیمار ہو کے شاید توبہ استغفار کر لیں اور اپنی معافی مانگ لیں، اپنی عاقبت ٹھیک کر لیں، یہ ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا جو ہے تو ان کے درجات بڑھائے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ بندے کے ساتھ اس کی صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ خود ہی بندے کا معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بندے کو کون جانتا ہے، اس لیے اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ غزوہ احد میں دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کو کیسے آزمایا گیا، حتیٰ کہ جب حمراء الاسد تک پہنچے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، تو وہ چلنے کے قابل ہی نہیں تھے، ان کو تو دوسرے جو صحابہ تھے وہ ساتھ پکڑ کے چلا رہے تھے، وہ تو چلنے کے قابل نہیں تھے، زخموں سے چور تھے، پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے آزمائش کو قبول کیا، لبیک کہا اور تیار ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے بات۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جیسے آیت نمبر 155 میں فرمایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے بھی، والجوع اور بھوکا کر کے، بھوک دے کر بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال میں نقصان سے بھی، والانفس اور نفس کے نقصان یعنی جان کا نقصان یعنی بیمار کر کے، والثمرات اور بچوں کا یعنی اولاد جو ہے ان کو بیمار کر دینا یا ان کو مار دینا، اس طرح امتحان ہوتے ہیں۔ وبشری صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے خوشخبری ہے۔ تو وہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں یہ سب ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہم سب بھی اللہ کے ہیں، بس ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب ہے ہی اسی کا۔ تو اس طرح سے لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم وانفسکم، مال اور جان کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتابہ، جن کو کتاب ملی، یہودی اور عیسائیوں سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی انجیل اور تورات، ومن الذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں ان سے بھی سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، یعنی بہت سی باتیں جو تکلیف دینے والی ہوں گی۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ وہ جو تھا نا، اس کو مدینہ والوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنا وہ بادشاہ بنا دیں گے، اور اس کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا، تاج پوشی اس کی تیار تھی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو وہ جو ہے اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا، وہ جو
عبداللہ بن ابی تھا، اس کے دل کے اندر کہ یہ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لوگ تو ان کے قریب ہو گئے، اب میری پوزیشن جو سردار بننے کی تھی، رئیس بننے کی تھی، اور میرا جو پوزیشن تھی میں مدینہ کے لوگوں کا سب سے بڑا وہ سردار بنوں گا، وہ تو اب تاج پوشی بھی میری بننی تھی، وہ تاج بھی تیار تھا، وہ سب کچھ وہ تو جاتا رہا۔ وہ اندر دل میں پریشان ہو گیا اور اس نے کہا یہ تو کام میرا خراب ہو گیا۔ اس کو تو چاہیے تھا اگر وہ سب کچھ جو اس کے لیے تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا اور عرض کرتا کہ یہ میرے لیے جو انہوں نے یہ انتظام کیا تھا، یہ تاج کا، تاج پوشی کا، اور یہ جو مجھے سردار بنانا تھا، میں سب آپ کے لیے حاضر کرتا ہوں، یہ سب آپ کے پاس، تو دیکھنا کتنی عزت بنتی ہے اس کی، کتنا مرتبہ اس کا بلند ہوتا۔ لیکن وہ ایسا بے ایمان تھا کہ اس نے کہا نہیں جی، میں جو ہوں نا، پھر اس نے دل میں حسد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف باتیں کرتا تھا اور چوری چھپے ان کے خلاف وہ پلاننگ کرتا تھا، منصوبہ بندی کرتا تھا۔ پھر وہ جو منافق تھے اور ان کی مدد کرتا تھا، پھر وہ بھی منافقوں کا، کیونکہ یہ خود سردار تھا، رئیس المنافقین کہتے ہیں اس کو۔ اور پھر یہ جو قریش تھے، مکہ والے جو تھے مشرکین، ان کی بھی مدد کرتا تھا در پردہ۔ اور یہ جو یہودی تھے مدینہ میں آباد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ منصوبے بناتے تھے، یہ ان کی بھی مدد کرتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے الفاظ بھی نہیں بولتا تھا، اس طرح کا انسان تھا یہ۔ تو یہ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، تو اس کی دھول اڑی، تو اس نے منہ پر کپڑا رکھا اور اس نے الفاظ غلط کہے، اور اس وقت مسلمان جو بیٹھے تھے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس طرح باتیں نہ کرو، حتیٰ کہ پھر اس نے اور غلط باتیں کی، تو پھر ان کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہونے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور سب کو چپ کرایا، مسلمانوں کو کہا خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، صبر کرو، تو اس طرح خاموشی کرا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے۔ تو یہ ایسا بندہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ساری باتیں کی جو کہ کہنے والی نہیں تھیں، اور عجیب عجیب باتیں، یہ دکھ بھری باتیں کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے۔ تو یہ اللہ نے اس لیے فرمایا صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، کیونکہ یہ اتنا غلط آدمی تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ اسی طرح سے وہ یہودی جو تھے وہ بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بری باتیں کیا کرتے تھے، دکھ دینے والی باتیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، یہ جو تھا عبداللہ بن ابی، یہ مشرک تھا، یہ ان میں سے تھا، تو اس لیے یہ بھی اپنی پوری کوشش کی اس نے تکلیف دینے کی۔ وہ اوتوا الکتاب سے مراد وہ جو تھے یہودیوں میں سے، انہوں نے بڑا تکلیف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس میں سے وہ کعب بن اشرف جو تھا وہ تو شاعر بھی تھا، اور وہ جو تھا نا وہ شعر و شاعری کرتا تھا، اور شعر و شاعری میں مسلمانوں کا بہت غلیظ مذاق کرتا تھا، اتنا گندا تھا، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طعنے دیتا تھا اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجو میں شعر کرتا تھا، یعنی مذاقیہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتا تھا، اور اس طرح سے جو ہے نا مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی اپنی شاعری میں توہین کرتا تھا۔ اس طرح کا گندا آدمی تھا، یعنی کہ وہ بھی اس سے بھی مسلمانوں کو، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ صحابہ کرام کو اور جو مسلمان عورتیں تھیں ان کو بھی تکلیف دیتا تھا، کتنی گندی باتیں اس میں کرتا تھا۔ اور اس نے اپنی شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر بھی کہا، اس نے پتہ نہیں مجنون بھی کہا، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں اس نے کی، اور اس طرح سے اور بھی مذاقیہ طور پر بھی شعر و شاعری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا اس میں۔ یہ اتنا غلط آدمی تھا۔ تو اس طرح سے ان یہودیوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ جو صحابی تھے جو ان کے ذریعے سے یہ پھر قتل ہوا، مرا۔ تو یہ جو لوگ ہیں اصل میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت ہی تکلیفیں دیں، دکھ دیے، یعنی دکھ دینے والی باتیں دیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے، یعنی تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، من الذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں ان سے بھی، اذن کثیرہ، بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ اور آج دیکھو کہ آج بھی تو آپ سن رہے ہیں نا، آج بھی تو آپ وہی بات چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اہل کتاب کی باتیں، اور آپ دیکھیں کہ کیسی باتیں ہوتی ہیں، میڈیا دیکھو کس طرح سے، اور مشرکین کو دیکھو۔
تو آپ انڈیا سے دیکھ لو، ہندوؤں کی باتیں دیکھ لو، اور ادھر سے آپ دیکھ لو کہ یہودیوں کی باتیں اور مسلمانوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہ صورتحال ساری سامنے ہے، یہ اسی وقت سے چل رہا ہے، ابھی تک ایسا سلسلہ ہے۔ اس لیے آج بھی وہی یہ آیت ختم نہیں ہوئی، اس آیت کا اثر قیامت تک ہے۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہو تو آپ کیا ہے، آپ صبر بھی کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی مدد پھر آتی ہے، پھر آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا آپ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا یہ بہت بڑے ہمت والے کام ہے۔ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی مدد کرتا ہے، اور پھر کفار و مشرکین جو ہیں وہ خود ہی شکست کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ثابت قدم رہو، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، صبر اور تقوی پر قائم رہو، کیونکہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہی برداشت کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو تقوی خود بخود آتا ہے، کیونکہ صبر اور تقوی ایک دوسرے کا ساتھی ہے۔ جب صبر کرتا ہے بندہ تو تقوی خود آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، پھر بندہ برائیوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے صبر کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ مزین کرو، اپنی زندگی بہتر کر لو گے تو آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے مدد کو ہوں گے، اور زندگی میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، اس کے بعد کامیابیاں سب آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا خوف رکھیں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے دور رہیں، اور نیک کام کرنے کی طرف آگے آگے ہوں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں، اور برداشت کی قوت ڈالیں، اور صبر و استقامت سے اپنی زندگی گزاریں، اور تقوی کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو مزین کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔